बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हाफ ट्रूथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी खबरें हम अपलोड करें बर वक्त आपको मिल सकें। और इन खबरों पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपनी खबरों पर आपकी राय को जान सकें। आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे बड़ी खबर FATF यानी FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली। दूसरी एक खबर, 2 रोज़ कबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई। इस अहम मीटिंग में बलूचिस्तान के एक ठेकेदार का रवैया क्या था। तीसरी खबर, आज बलूचिस्तान के एक रुकन कौमी असम्बली ने बजट बहस पर कौमी असम्बली में हिस्सा लेते हुए बग़ैर आंसुओं के कैसे वो रोते रहे, उसकी तफसील आपको बताएंगे। और चौथी खबर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। चंद रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं FATF यानी FATF की ग्रे लिस्ट के हवाले से। आज सुबह से ये कयास आराइयाँ मौजूद थीं, हुकूमती लोग हों या अपोजिशन, हर कोई ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, लेकिन अभी तक वाज़े ऐलान पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने का नहीं हुआ। वजूहात क्या हैं, दफ्तर खारजा के लोग या खारजा उमूर के माहिरीन इस मामले पर क्या कहते हैं, उससे हम आपको आगाह करेंगे। जी देखें, पाकिस्तान को जो 34 नुकाती दो फेजेस में 34 नुकाती जो पॉइंट्स दिए गए थे FATF की जानिब से, पाकिस्तान ने तमाम पर जो है अपना होमवर्क मुकम्मल किया और तमाम पॉइंट्स का अपने जो अहदाफ थे उन्हें हासिल किया। और एक कवी इम्कान मौजूद था कि ये ऐलान हो जाए कि अब पाकिस्तान मज़ीद FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहेगा। और इसी सिलसिले में आज बहुत से हुकूमती शख्सियात, यहाँ तक कि अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन जो साबका हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत नून लीग के दरमियान एक बार फिर क्रेडिट की जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन कोई दोनों में से ये मानने को तैयार नहीं था कि 2019 में जब FATF का मामला मुसल्लह अफवाज के लोगों ने अपने हाथ में लिया और उसकी निगरानी शुरू की, उसके बाद जो पेशरफ्त हुई वो तेज़ी से हुई और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया सियासी मामलात से दूर रह कर के पाकिस्तान के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना कितना अहम है और उसमें उनका क्या रोल था। उस रोल पर आज किसी ने बात नहीं की। इस वक्त क्रेडिट लेने की जंग जारी है। रह गई बात क्रेडिट लेने की जंग, अपनी जगह पे जारी रहेगी, सियासी लोगों का ये वतीरा रहता है। पाकिस्तान, सवाल ये पैदा होता है कि 34 नुकात पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से आज क्यों नहीं निकला। जी हाँ, दफ्तर खारजा के ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इस फौरी तौर पे ये अंदाज़ा था कि FATF फौरी तौर पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा, क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। FATF का एक वफ्द पाकिस्तान आना है जो इन 34 नुकात के मुकम्मल होने के बाद उस FATF के वफ्द ने पाकिस्तान आना है और अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। FATF का वफ्द किसी भी वक्त पाकिस्तान का दौरा करेगा और जो हदफ पाकिस्तान ने वहाँ प्रेजेंटेशन में बताए हैं उनका एक जायज़ा लेगा और उस जायज़े के बाद एक हतमी रिपोर्ट जारी होगी और फिर मुमकिना तौर पर अगर उसमें कोई सुकम हुआ तो पाकिस्तान को निशानदेही की जाएगी, लेकिन अगर कोई सुकम ना हुआ उन अहदाफ के हुसूल में तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर दोबारा वाइट लिस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के लिए। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का जो है एक इम्पैक्ट है इकॉनमी पर, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो अहदाफ पूरे होने की को तस्लीम किया है FATF ने कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, ये भी एक खुशाइंद बात है। और वफ्द का पाकिस्तान आने का इम्कान जो ज़ाहिर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये एक पहला कदम है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के हवाले से। और आपको आगाह करते रहेंगे इस पेशरफ्त पर। अगले 24 घंटों में जब तक ये व्लॉग अपलोड हो चुका होगा, पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर, जो कि FATF की मीटिंग के लिए गई हुई थी, वो भी पाकिस्तान आ चुकी होंगी और एक वाज़े और जामे ब्रीफिंग अवाम के सामने होगी। लेकिन जो खबर हमें मिली वो हमने आपको अपडेट की। दूसरी सबसे अहम खबर जो हमने आपको बताई थी कि बलूचिस्तान के एक ठेकेदार सेनेटर का PAC में
کردار کیا تھا۔ جی ہاں، 2 روز قبل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کی صدارت میں ہوئی۔ میٹنگ اس لیے اہم تھی کہ میٹنگ وزارت مواصلات سے متعلق تھی، اور وزارت مواصلات میں اس دن جو آڈٹ پیراز تھے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA کے تھے، اور سندھ کے جو ممبرز وہاں سید طارق حسین شاہ موجود تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، نصرت پٹھان موجود تھیں، گو کہ دونوں کی جماعتیں الگ الگ ہیں۔ طارق حسین شاہ کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور نصرت پٹھان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئی ہیں۔ تو ان افراد نے سندھ کی ہائی ویز پر ہونے والے حادثوں پر نہ صرف NHA کی گوشمالی کی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ سندھ کی کون کون سی ہائی ویز کلر ہائی ویز کہلاتی ہیں۔ لیکن بلوچستان، جس کے لیے کہا جاتا ہے کوئٹہ کراچی کا جو روڈ ہے، حکومتی شخصیات مانتی ہیں، بلوچستان کی سیاسی جماعتیں مانتی ہیں کہ وہ ایک کلر ہائی وے ہے۔ بلوچستان میں روڈ حادثات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور PAC نے خوش آئند بات یہ ہے کہ NHA سے تمام قومی شاہراہوں پر ہونے والے حادثات کی جو رپورٹ طلب کی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے، ممکن ہے کہ یہ خیال غلط ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اعداد و شمار آئیں گے اس میں ٹریفک حادثات میں بلوچستان کی شاہراہیں ٹاپ کریں گی۔ لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو افسوسناک مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں موجود بلوچستان کے ایک سینیٹر، جی ہاں ٹھیکیدار سینیٹر، انہوں نے قومی شاہراہوں پر حادثے کے حوالے سے NHA سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ ٹھیکیدار ہیں، اور جب انہیں ٹھیکیدار کہا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان کی جانب سے، تو اس پر وہ ناراض ہوئے کہ انہیں ٹھیکیدار کیوں کہا گیا۔ ٹھیکیدار کو ٹھیکیدار نہ کہیں تو کیا کہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ المیہ ہے، بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ ایسے لوگوں کو، ٹھیکیداروں کو جب آپ اپنا ووٹ بیچ کر سینیٹر بناتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عوام کی آواز بلند نہیں کرتے، وہ NHA سے اپنے ٹھیکوں کی ریلیز کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ آئندہ سینٹ میں اپنا ووٹ دیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ انہی شاہراہوں پر انہی بلوچستان کے سیاسی لوگوں کے بچے بھی سفر کرتے ہیں اور روڈ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں ایک اور اہم خبر تھی، بلوچستان سے ہی ایک اور MNA اور کوئٹہ 1 کی نشست سے مولوی عصمت اللہ، جی ہاں انہوں نے آج قومی اسمبلی پر بجٹ بحث میں حصہ لیا، اور بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے صرف ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، روئے وہ پوری طرح۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے حلقے کے لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں کام نہ ہونے پر۔ ان کا حلقہ کوئٹہ 1 جو کہ کوئٹہ کے نواحی علاقوں سے شروع ہوتا ہے، کچھ لاکھ وغیرہ بلیلی سے، اور پاک افغان بارڈر تک ان کا حلقہ ہے کوئٹہ 1، لیکن ان کے حلقے میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اور جب وہ یہ چیزیں وزیر اعظم سے مانگتے ہیں تو وزیر اعظم ہنس پڑتے ہیں۔ اور مولوی عصمت اللہ نے آج قومی اسمبلی کی پوری کارکردگی اور قومی اسمبلی کے وجود کو عوام کے سامنے تشت ازبام کیا۔ مولوی عصمت اللہ نے صاف لفظوں میں بتایا کہ جی عوام انہیں قومی اسمبلی میں آ کر قانون سازی کے لیے ووٹ نہیں دیتی، انہیں اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں ووٹ دیتی ہے۔ اور اب جب عوام کے کام نہیں ہوتے تو وہ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ انہیں نہ صرف گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اب تو شرمندگی سے مولوی عصمت اللہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں بھی نہیں جاتے اور نہیں جا سکتے۔ یہ تھی صورتحال، اور یہ قومی اسمبلی کی کارکردگی کیا ہے، قومی اسمبلی میں کام کیا ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں آنے والے اراکین کی امیدیں کیا ہیں اور عوام کی امیدیں کیا ہیں، اور قومی اسمبلی کا اصل کام قانون سازی ہے یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں۔ مولوی عصمت اللہ کی اس تقریر میں بہت کچھ کھل چکا ہے، اور انہوں نے اسپیکر سے بھی درخواست کی کہ وزیر اعظم ان کی بات نہیں سنتے تو اسپیکر اگر ان کی سفارش کریں۔ حیران کن طور پر مولانا آج کل بڑے قریب ہیں شہباز شریف کے، تو مولوی عصمت اللہ کی سفارش اسپیکر کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ سوال جو ہے مولوی عصمت اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اور چوتھی خبر، بلوچستان عوامی پارٹی، جی ہاں جیسی صورتحال ہے 2 حصوں میں بٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا جو قدوس بزنجو گروپ ہے اس نے اپنا کونسل سیشن بلایا، اور کونسل سیشن بلا کے انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں BAP کے جو موجودہ صدر ہیں جام کمال، وہ بھی فعال ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف 19 جون کے اجلاس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، بلکہ الیکشن کمیشن سمیت پارٹی کے اراکین کو بھی ایک خط لکھ دیا اور اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دی،
اور یہ انہوں نے کیوں کیا یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ یہ 25 جولائی سے لے کر 9 اگست تک کا جو ہے پروسیس ہے، اور 9 اگست کو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ اب اس میں خبر کیا ہے؟ کیا بلوچستان عوامی پارٹی تقسیم ہو گئی ہے؟ کیا بلوچستان عوامی پارٹی تقسیم ہو کر چلے گی یا بلوچستان عوامی پارٹی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، میری معلومات کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ اس کا صدر کون ہوگا۔ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی یہ فیصلہ اپنی جگہ پر ہو چکا ہے۔ اس کی حیت کیا ہوگی، اس میں لوگ کتنے ہوں گے، اس کا صدر کون ہوگا، اس کا جنرل سیکرٹری کون ہوگا، اس کا فیصلہ بھی رہتا ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق آج سے ایک کوشش شروع ہو چکی ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ممکن ہے کہ 19 جون کا اجلاس بھی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس دوران کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ اگر تو 9 اگست یا 19 جون والی دونوں فریقین مل بیٹھ کر کوئی اجلاس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پہلے آپشن کے طور پہ ان دونوں فریقین کو یہ واضح طور پہ بتایا جائے گا کہ آپ دونوں اپنے اپنے اجلاس ملتوی کریں، وقت آنے پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ابتدائی معلومات ہیں، لیکن کیا بی اے پی قائم رہنی چاہیے، نہیں رہنی چاہیے، پہلا سوال یہ ہے۔ میں اس پہ کیا رائے رکھتا ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ بی اے پی کے اندر موجود جو الیکٹیبلز ہیں، اور خاص کر مکران اور نصیر آباد ڈویژن کے، سبی نصیر آباد ڈویژن کے جو الیکٹیبلز ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی تقسیم ہو، ختم ہو، تاکہ وہ جو مکران کے الیکٹیبلز ہیں یا جو مکران کے بی اے پی کے لوگ ہیں، وہ قوم پرست جماعتوں سے اپنی پنگیں بڑھا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مکران میں اگلا الیکشن اگر لڑنا ہے تو کسی قوم پرست پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ لیں۔ ان میں کچھ کابینہ میں بھی موجود لوگ ہیں جو قوم پرست جماعتوں کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ ڈاکٹر مالک کو بھی کچھ لوگوں نے پیغام کیے ہیں، سردار اختر مینگل سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، اور جن کی دال وہاں نہیں گلتی تو وہ اسد بلوچ اور سید احسان شاہ سے بھی رابطے کرتے ہیں۔ تو یہ تو مکران کی صورتحال ہے۔ سبی نصیر آباد ڈویژن کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کی طرف جائیں اور بی اے پی سے ان کی جان چھوٹے۔ وہ کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ انہیں اندازہ ان 5 سالوں میں ہو چکا ہے کہ بی اے پی میں رہ کر انہیں بہت سی چیزوں کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے، اور اس جواب دہی سے بچنے کے لیے اب وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بی اے پی تقسیم ہو، بی اے پی ٹوٹے، لیکن بی اے پی بنانے والوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بی اے پی کا اگلا صدر کون ہوگا، جنرل سیکرٹری کون ہوگا۔ ممکن ہے اس بار بی اے پی کا صدر بلوچ نہ ہو، صدر پشتون ہو اور جنرل سیکرٹری بلوچ ہو، اور ممکن ہے کہ بی اے پی کا اگلا صدر نہ قدوس بزنجو ہو، نہ جام کمال ہو، سبی نصیر آباد ڈویژن سے کوئی نیا نام آ جائے، خزدار سے کوئی نیا نام آ جائے، رخشان ڈویژن سے کوئی نیا نام آ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قدوس بزنجو اور جام کمال ہی 2 آپشنز ہیں، مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے، اور بی اے پی کے معاملات فی الحال اسی طرح چلیں گے، کنفیوژن سے 2-4 رہیں گے جب تک کہ اگلے الیکشن کے قریب آنے کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کنفیوژن برقرار رہے گی۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور خبروں کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔